یہ اگر آمنے سامنے آ جائیں گے تو آپ کیا دیکھتے ہیں پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بھائی صاحب، آ جائیں گے والا تو خیر اب معاملہ نہیں رہا، بلکہ آ چکے ہیں۔ میں اس میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ماضی کے مقابلے میں اس وقت جو حکومت ہے وہ پارلیمانی قوت کے اعتبار سے ذرا کمزور ہے۔ باقی اور بھی اگر انہیں اداروں کا تعاون حاصل ہوگا تو شاید گیم بدل جائے، یا وہ عوام کو اس حد تک اپنے کاز کے لیے موبلائز کر سکیں۔ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن پارلیمان کے اندر دیکھیے وہاں پہ اس وقت سب سے بڑی اپوزیشن جماعت جو ہے وہ قومی اسمبلی سے مستعفی ہوئی، تو ایک ان کی کمزوری یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مجھے نہیں خبر کہ آئین میں ترمیم کرنا لازمی ہے، یہ جو انہوں نے قانون بنائے ہیں، یا کہ محض قانون میں ترمیم سے ہی گزارا ہو سکتا ہے۔ فرض کیا کہ اگر قانون میں ترمیم کے ذریعے ہی یہ مسئلہ حل ہو جائے تو کیا گارنٹی ہے کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب ایک اور بینچ بنا کر اس کو رد نہ کر دیں اور اسے خلاف آئین نہ قرار دیں، تو پھر کہاں جائیں گے معاملات؟ تو اس لیے میں معاملات کو مزید بگڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں جی، حل کی جانب بڑھتے ہوئے معاملات کو نہیں۔ اچھا نصرت صاحب، آپ کیونکہ خاصے محتاط ہیں، میں ذرا سوال کو ایک اور انداز میں رکھتا ہوں۔ اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ فوج، جسے ہم عرف عام میں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سیم پیج پہ ہے اور عدلیہ سیم پیج پہ نہیں ہے، تو پھر کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو؟ بھیا ہم نے اس ملک میں جو تماشے دیکھے ہیں نا بھیا، اس میں محتاط رہنے میں ہی عافیت ہے۔ آپ بھی غالباً جب میری عمر کو پہنچ جائیں گے تو اسی طرح احتیاط سے ہی کام لینے پہ مجبور ہوں گے۔ منیر نیازی کا آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، وہ ہے کہ تھا منیر آغاز ہی سے راستہ اپنا غلط، اس کا اندازہ سفر کی رائے گانی سے ہوا۔ ہمارے ہاں عدلیہ جو ہے اس نے ہمیشہ ریاست کے دائمی اداروں کی مدد کی ہے، اور اس کا آغاز جسٹس منیر کے نظریہ ضرورت والے فیصلے سے ہوتا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ معاملہ تب پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر ہے کہ شہباز صاحب جیسے بندے نے آج اتنی اگریسو موڈ میں خطاب کیا اور یہ بھی کہا ہے کہ جب تک معافی نہیں مانگتے تو پھر نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے کی؟ جی ہاں، لیکن صاحب بہت دیر کر دی انہوں نے، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ منیر نیازی صاحب کا ان کا جو خیال تھا کہ وہ ہر ایک سے بنا کر رکھنے کی نہیں، انہوں نے جو عادت بنا رکھی ہے، میں ہمیشہ ذاتی طور پر اس کو فرینڈز ٹو آل سنسیئر ٹو نن کہتا رہا ہوں۔ ان کے پاس 3-4 بڑے بڑے موقع آئے تھے جب یہ للکار سکتے تھے صحیح معنوں میں۔ ان میں سب سے بڑا وہ تھا کہ جب انہیں یہ بتایا گیا کہ صاحب آپ صرف اپنا بجٹ پیش کر کے تو گھر چلے جائیے، تو یہ جب لندن گئے تھے ان کے بھائی نے کہا جی حکومت چھوڑیں، اس کے بعد ان کو پیغام ملا کہ یار وہ IMF کا معاملہ بھی کرنا ہے، کیا کرنا ہے، رک جائیں، رک گئے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کمپرومائز پہ کمپرومائز کرتے رہے۔ کاش کہ آج جو انہوں نے اتنی لمبی چوڑی تقریر فرمائی ہے اس میں یہ بھی بتا دیتے کہ نومبر کے آخری 2 ہفتوں میں جب ایک بہت بڑی تعیناتی کا سوال تھا تو یہ کن مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ سر جاوید صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں، لیکن جاتے جاتے مجھے پھر اس سوال کا جواب بھی دے دیں سر کہ جو ہمارے جیسے ملکوں کے اندر جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں، وہاں پر ریاست سے ٹکرانے کا حوصلہ، ہمت، سخت ہونا صحیح معنوں میں، اور پھر اس میں کامیابی سمیٹ لینا، اس کے چانسز کتنے زیادہ ہوتے ہیں؟ اگر عمران خان صاحب پاپولر ہیں، پاپولیرٹی کی زوم میں ہیں، کہیں نہ کہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں، وہاں شہباز شریف صاحب کے لیے شاید ٹکرانا بڑا مشکل تھا، یا عمران خان کو ٹکرا کے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ابھی تک کی ہماری جو تاریخ ہے وہ بیچاری برما سے ملتی جلتی ہے۔ جی جی، آنگ سان سوچی۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آنگ سان سوچی سے زیادہ مقبول تو نہیں ہے، ان کے لیے ان کی حمایت میں تو آرم سٹرگل بھی ہو رہی ہے ابھی گزشتہ 2 برسوں سے، اور وہ بیچاری خود دوبارہ جیل میں ہے، سزا پالی ہوئی ہے۔ تو میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر مجھے کامل یقین ہو کہ واقعتاً ریاست کے تمام ادارے باہم مل کر جو ہیں
وہ عمران خان صاحب کے خلاف یکجا ہو گئے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔